بھٹی صاحب، بظاہر تو میڈیا کے سامنے اپوزیشن ایک پیج پر نظر آتی ہے، ایک سٹیج پر نظر آتی ہے، استعفوں کی بات کرتی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جن کی سندھ میں حکومت ہے وہ کیوں داؤ پر لگائیں گے؟ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے سٹیک پر لگانے کے لیے، نہیں ہے تو مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولانا تو چاہتے ہیں، مولانا تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ حلف نہ اٹھائیں، استعفے دے دیں جب انہوں نے حلف لیا قومی اسمبلی اراکین نے۔ نون لیگ کے پاس بھی چلے سمجھ میں آتی ہے جو ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں یا جس ذہنی اذیت میں وہ کہتے ہیں ان کو مبتلا کیا گیا ہے یا سیاسی انتقام واٹ ایور، ان کی بھی تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی استعفے دے گی، اتنا بڑا جو آپشن ہے اس کو استعمال کرے گی، سندھ حکومت چھوڑنی پڑے گی انہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم جو 11 جماعتی اتحاد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم، یعنی میں اس 11 جماعتی اتحاد کو سمجھتا ہوں آل بچاؤ، مال بچاؤ اور کھال بچاؤ۔ یہ جو اتحاد ہے یا یہ موومنٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نظام بدلیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اگر نظام بدل گیا تو یہ خود کیسے زندہ رہیں گے؟ یہی تو یہ نظام ہے، جو اسی نظام کی وجہ سے تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں، یہ اسی نظام کی پیداوار ہیں، یہ اسی نظام کی مچھلیاں ہیں، اور یہ نظام ان کے لیے پانی ہے، اور یہ نظام ان کے لیے آکسیجن ہے۔ اگر یہ انقلاب لائیں گے تو انقلاب میں تو یہ خود مارے جائیں گے۔ انقلاب کیا ہوگا کہ میرٹ ہوگا، انقلاب کیا ہوگا کہ اکاؤنٹیبل ہوگا نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے تک۔ یہ چاہیں گے کہ اکاؤنٹیبل ہوں اوپر سے نیچے تک، اور یہ چاہیں گے کہ میرٹ ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دوسری بات، دو دھڑے ہیں پی ڈی ایم میں۔ ایک دھڑا ہے جس کا سٹیک پہ کوئی نہیں ہے، ایک دھڑا ہے جس کا آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ کا پرابلم ہے، ایک دھڑا ہے جس کی سروائیول کا مسئلہ ہے، ایک دھڑا ہے جو اشتہاری ہوا ہے، جو مجرم ہے، جن کی کرکیاں ہونے والی ہیں، جن کی جائیدادیں لگی ہوئی ہیں، جن کو عدالتیں بلا رہی ہیں، جن کے مقدمے دن بدن ختم، کوئی جن کے 10 والیمز ہیں، جن کے 15 والیمز ہیں، جن کی ٹیٹیاں ہیں، جن کی منی لانڈرنگ ہے، جن کا وہ کالا دھن ہے۔ ایک نظام وہ ہے، اس نظام میں کون ہے؟ یعنی اس نظام میں آپ مولانا صاحب وہ ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے، نہ اسمبلی میں، نہ اسمبلی کے باہر، نہ کشمیر کمیٹی، نہ اقتدار، نہ کچھ، اور وہ خود کو حملہ کر سکتے ہیں اس نظام پر۔ دوسرے کون ہیں؟ نواز شریف صاحب، ویڈیو لنک کی قائد۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اشتہاری ہو چکے ہیں، مجرم ہیں، ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اور تیسری ہیں مریم نواز، جن کا اگین کوئی نہیں، دونوں ماں بیٹی نائل ہیں، دونوں کی سروائیول اس میں ہے کہ عمران خان گھر جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو، ہم دوبارہ اسمبلی میں میجورٹی کے ساتھ آئیں اور نااہلیت اہلیت میں بدلے اور ہم پھر یہ لوگ اقتدار میں آ جائیں گے، لوگ ان کو چنیں گے، یہ خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے، یہ کیا کانفیڈنس ہے نئے انتخابات کا؟ یہ میری قوم کا ٹیلنٹ ہے، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں نا، یہ اس جمہوریت کا حسن ہے، یہ اس جمہوریت کا انتقام ہے۔ عوام، یہ ہماری ایلیٹ جمہوریت کی جیم کو بھی نہیں جانتی۔ یہاں وہ کوئی کہہ دے کہ میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں، فخریہ پیشکش۔ یہاں کوئی کہہ دے کہ چیئرمین نیب کی کیا مجال، فخریہ پیشکش۔ نہ یہاں کوئی کہہ دے کھاتا ہے تو لگاتا ہے، فخریہ پیشکش۔ یہاں کوئی ٹیٹیاں نکل آئیں، کرپشن کوئی مسئلہ نہیں، اخلاقیات کوئی مسئلہ نہیں، وہ وزیر اعظم یہاں کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو کسی تقریر میں، کسی جلسے میں اپوزیشن پر تنقید کرنا، پیپلز پارٹی ہو، مولانا ہو، نون لیگ ہو، تنقید کرنا بھولتے نہیں۔ پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، این آر او کی بھی بات کریں، لیکن وہ پرائم منسٹر جو اپوزیشن کے ساتھ اسمبلی میں بات کرنا، ان پہ تنقید ہوتی کہ آپ تو ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، وہ 2 دن سے ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ کیا سمجھا جائے؟ وزیر اعظم جو ماحول بن رہا ہے اس کی نزاکت کو سمجھ گئے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے کل بھی انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی، آج بھی ڈائیلاگ کی بات کی، لیکن دیر کر دی کیا؟ وہ پہلا سوال وہ رہ گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ایک دھڑے میں جس کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہے، مریم نواز، نواز شریف، مولانا۔ دوسرا دھڑا وہ ہے جو ہم نوا ہیں اور ہم نوا، اور تیسرا دھڑا ہے غلام در غلام در غلام۔
اور چوتھا ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی جس دن سندھ چھوڑے گی, سندھ میں عید کا سماں ہوگا. پیپلز پارٹی سندھ کبھی نہیں چھوڑے گی اس وقت تک جب تک ان کو پتہ نہیں لگ جائے گا کہ ادھر سندھ چھوڑیں گے ادھر پھر سے سندھ ہمیں مل جائے گا, اس وقت تک کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. نمبر 2, جو مسلم لیگ نون کے آدھے سے زیادہ لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے. کیوں نہیں دینا چاہتے؟ پولیٹیکل سٹیٹس, روب دبدبا, پیسے خرچ ہوتے ہیں دوبارہ, تھانہ کچہری, اس کے علاوہ کمیٹیوں کے ممبر, اسمبلیوں کے ممبر, تنخواہیں, الاؤنسز, استحقاق کمیٹیاں, یہ سارا یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اب آ جائیں یعنی اس پہ کہ یہ وزیر اعظم صاحب پہ. وزیر اعظم صاحب سے کل ہم ملے تھے. وزیر اعظم صاحب نے جو ہمارا ترا نکالا تھا, جو پنجابی کا ترا نکالا تھا, وہ یہ کہہ کے نکالا تھا کہ مجھے لگتا ہے اپوزیشن کے پیچھے کچھ ممالک ہیں. اب یہ آپ باہر نکل جائیں, تھڑے والے سے پوچھ لیں, ریڑی والے سے پوچھ لیں, چھابڑی والے سے پوچھ لیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایسے نہیں بولے, نواز شریف صاحب ایسے نہیں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے, یو اے ای نے ہم پہ ایسے نہیں ویزا پابندی لگائی, سعودی عرب ایسے نہیں ہم سے پیسے واپس مانگ رہا. کچھ نہ کچھ ہے, کچھ نہ کچھ پیچھے ہے, یا یہ گوادر ہے, یا یہ سی پیک ہے, یا ہم چائنا کیمپ میں جا رہے ہیں, یا ہماری ترکی سے محبت, یا ہمارا شاہ محمود قریشی کا بیان, یا ارطغرل ڈرامہ, یا وغیرہ وغیرہ. تو اب اس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا اور کل بھی کہا کہ یہ رول آف لا کی جنگ ہے. حالانکہ میں اس کو اقتدار کی جنگ دونوں طرف سے سمجھتا ہوں, لیکن ان کا رول آف لا کی جنگ ہے. یہ سروائیول کا مسئلہ ہے, یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, اور اس جنگ میں جیتوں گا. اگر مجھے نکال دیا گیا, وزیر اعظم نے کہا, تو میں سڑکوں پر آؤں گا اور ان کو لگ پتہ جائے گا. ان کو پہلے بھی میرا پتہ ہے کہ میں سڑکوں پہ جب آتا ہوں میں یہ جنگ جیتوں گا. اور ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ان کے سی پیک ہو, کشمیر ہو, کرونا ہو, ٹڈی دل ہو, جی بی کا مسئلہ ہو, آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں ڈائلاگ بیٹھنے کو تیار ہوں, میں اسمبلی میں بھی آنا چاہتا تھا مگر مجھے یہ بولنے نہیں دیتے. میں جب ادھر جاتا ہوں, جب وہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا, کل بھی بولا آج بھی بولا, تو ان سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کس کو این آر او کہتے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کوئی ان سے پوچھے تو صحیح, کوئی صحافی پوچھے ان سے کس نے مانگا, کب مانگا, کس جگہ پر این آر او مانگا, کچھ بتائیں تو صحیح. پوچھا ہم نے کہا نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, زرداری صاحب مرضی کے اسپتال میں ہیں, بلاول صاحب باہر ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب باہر ہیں, راجہ پرویز اشرف باہر ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب باہر ہیں, اور اس کے علاوہ کیسز چل رہے ہیں. کس این آر او کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس 34 نکاتی این آر او کی بات کر رہے ہیں جو جب ان سے ہم نے بات چیت شروع کی تو وہ 34 نکات لے آئے. وہ کہتے ہیں انہوں نے فکرہ کی کہا کہ آج میں نیب ختم کر دوں, ان کی موومنٹ ختم ہو جائے گی, میں 3 سال اگلے آرام سے حکومت کر سکوں گا. تو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ نئے نظام اور پرانے نظام کی جنگ ہے. ہم گورننس پرفارمنس وزیر اعظم صاحب کی پہ تنقید ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بات کرتے رہے ہیں, بحرانوں پہ بات کرتے ہیں, چینی, آٹا, گندم, پٹرول, دوائیاں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, ڈالر, اسٹاک ایکسچینج, قرضے, سب بات کی جا سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ بات کیا ہے؟ بنیادی طور پہ بات کیا ہے؟ گروپ ہے, ایک گروپ ہے جس کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے, جو انٹچیبل تھا, جو ہیو ناٹ تھا, ہیو اور ہیو ناٹ والا گروپ ہے. لیکن وہ جو انٹچیبل گروپ جس رستے پہ چل رہا ہے, مبارک جلسے, لانگ مارچ, کیا اس سے وہ اقتدار حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اس سے حکومت کمزور ہو سکتی ہے؟ 126 دنوں کا دھرنا ہم نے بھی دیکھا ہے. دھرنوں سے, جلسوں سے کیا اقتدار حاصل کیے جاتے ہیں؟ حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا ہے؟ ہماری تو تاریخ ایسی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہ وکٹری سٹینڈ, وہ نشان آپ نے دیکھا, وہ جو 2 انگلیاں اس طرح کر کے یہ چور, ڈاکو, چکے جو عدالتوں سے نکلتے ہیں کاٹن کے کپڑے پہن کے, اس کی بھی ریڈ مار دی. حق سچ کی فتح, اس فکرے کی بھی ریڈ مار دی. دھرنا, اس کی بھی ریڈ مار دی. لانگ مارچ کی ریڈ جو ہم نے ماری ہے کمال ہے. لانگ مارچ سمجھتے کیا ہیں؟ جی ٹی روڈ چلتے چلتے ہیں اسلام آباد بیٹھ جائیں, موٹر وے سے چلتے چلتے ہیں اسلام آباد. ظالموں, موزے تنگ نے لانگ مارچ کیا تھا. 18 پہاڑی سلسلے درمیان میں تھے, 24 دریا درمیان میں تھے,
1 लाख चले थे, 8,000 पहुंचे थे, उनका भाई की भी डेथ हो गई, उनके 2 बेटों की भी डेथ हो गई, और काज भी था, एक मकसद भी था। इनको लगता है गुजरांवाला पहुंचते ही फैसले हो जाते हैं, कर दो लॉन्ग मार्च। ये कॉन्फिडेंस है ना गुजरांवाला पहुंचने तक वाला, यही तो नहीं, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। अब आप भी अगर लॉन्ग मार्च में आ गई ना तो आपको पूरा इस्लामाबाद आना पड़ेगा। मौलाना साहब एक आ चुके हैं, कराची सक्खर से निकल के इस्लामाबाद आके 8-10 दिन बैठ के जा चुके हैं। 126 दिन इमरान खान भी बैठ के जा चुके हैं, तैर कादरी साहब भी बैठ के जा चुके हैं, कुछ भी नहीं। और आखिर में मैंने आपको एक मुबारकबाद देनी थी कि नए पाकिस्तान का म्यूजिशियन डीजे भट्ट पकड़ा गया है। शुक्र है उसके पास अंजेलिना जोली नहीं निकली, कोई गैर लाइसेंस करने इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं जल्द से करें, दूसरी तरफ आप देखें ना डीजे भट्ट जिसने पीटीआई का सबसे ज्यादा जो है ना वो साउंड सिस्टम और पीटीआई को उस टाइम बड़ा सपोर्ट किया है, आज उसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो गाना आपने सुना था ना, बनेगा नया पाकिस्तान, इमरान खान सबकी जान है और बल्ले पे निशान है, और डीजे भट्ट का शुरू हो गया इम्तिहान, और अब अंदर बैठ के ये बना नया पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।